الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. میری نہایت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کا عنوان دیا گیا ہے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں کرنے کے کام، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مومن مرد کو اور ایک مومن عورت کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو رجب میں اور شعبان میں کیا ایسے کام ہیں جن کو انجام دینے کا، جن کو بجا لانے کا شریعت میں حکم دیا گیا. رجب تو تقریباً ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، اب 1-2 دن میں، اس کے بعد ماہ شعبان شروع ہونے والا ہے. آج یہ عنوان اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ 1-2-3 باتوں کا مذاکرہ ہم آپس میں کر لیں، جس کے نتیجے میں آگے آنے والے مقدس ترین مہینے ماہ رمضان المبارک کو ہم بہتر سے بہتر طور پر گزار سکیں. تو اس مناسبت سے کچھ باتیں رجب سے متعلق، کچھ باتیں شعبان سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. جہاں تک رجب کا تعلق ہے، یہ ماہ رجب سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر حرم، حرمت والے، ادب والے مہینے کہا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. یہاں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک جبکہ اللہ نے آسمانوں و زمین کو وجود بخشا، اسی وقت سے مہینے 12 ہیں. یعنی مطلب یہ کہ کبھی 13 یا 11 مہینے نہیں ہوئے، ہمیشہ سے اللہ کے پاس بھی مقرر 12 مہینے ہی ہیں. اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، ادب والے. ان مہینوں کو ادب والے، حرمت والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ زمانے جاہلیت میں لوگ جنگ و جدال سے، لڑنے سے، جنگ سے رک جاتے تھے، اور بعد میں چل کر کے اسلام جب آیا تو اس میں قتال اور جنگ کی ممانعت تو نہیں رہی، ابتدا میں رہی، پھر بعد میں چل کر کے وہ حرمت ختم ہو گئی. لیکن ابھی بھی اس کا استحباب ہے کہ
ان 4 مہینوں میں، یہ 4 مہینے ہیں، ایک تو یہ رجب والا مہینہ اور ایک ہے محرم اور ذی قعدہ ذی الحجہ، ذی قعدہ ذی الحجہ محرم، یہ 3 مہینے اور ایک رجب، یہ 4 مہینے ادب والے، حرمت والے، احترام والے مہینے کہلائے جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں چل کر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حرمت جو تھی جنگ کی، قتال کی، بعد میں چل کر تو ختم ہو گئی، لیکن ان کی عظمت تو بہرحال اب بھی باقی ہے۔ تو انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب والا مہینہ۔ اس میں آگے چل کر اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ ڈھاؤ۔ بعض علماء نے یہاں فلا تظلموا فیہن، ہن میں جو ضمیر ہے اس کو پورے 12 مہینوں کی طرف، جس کا اوپر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس کی طرف لوٹایا ہے۔ لیکن بیشتر مفسرین نے اربعۃ حرم کی طرف یہ ضمیر لوٹائی، جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ یہ 4 مہینوں میں خصوصیت سے ظلم یعنی گناہ کا کرنا اور بدتر بات، گناہ ویسے ظلم ہو، گناہ ہو کسی بھی وقت میں، سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں، اور مہینے کے 30 دنوں یا 29 دنوں میں سے کسی بھی دن میں، ہفتے کے دنوں میں سے کسی بھی دن میں، دن رات میں کسی وقت، کسی بھی وقت میں، کسی بھی گھڑی میں، کسی بھی لمحے میں گناہ کا کرنا گناہ ہے، بہت بری بات ہے، اللہ کی نافرمانی۔ لیکن جب کسی چیز کو حرمت حاصل ہو گئی، عظمت حاصل ہو گئی، اس میں گناہ کرنا اور بڑھ جاتا ہے، اس کی شناخت، اس کی قباحت، اس کی برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا اور بدتر بات۔ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر عظمت ہے ماہ شعبان کی، اور اس سے بڑھ کر فضیلت ہے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان میں عام مہینوں کے مقابلے میں ان کے اندر گناہ کا کرنا اور بدتر بات، جیسے ان میں نیکی کرنا دوسرے مہینوں سے اچھی زیادہ اجر اس کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ رمضان میں آدمی نفل پڑھتا ہے، 70 جو ہے ایک فرض کا اجر مل جاتا ہے، اور اگر ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا اجر مل جاتا ہے۔ تو جہاں ایک فرض کا 70 گنا اجر مل رہا ہے 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل کا فرض کے برابر اجر مل رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ان مہینوں میں، ان دنوں میں، جن مہینوں کی، جن دنوں کی اور جن راتوں کی فضیلت ہے، ان میں گناہ کرنا جو اس کی گناہ کرنے سے اس کی شناخت، اس کی برائی اور اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی عام دنوں میں کوئی گناہ کرے، رمضان میں وہی گناہ کرے تو رمضان میں وہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کے گھر کے سامنے روزانہ جو راستوں کی صفائی کرنے والے آتے رہتے ہیں، جھاڑنے والے۔ اگر کسی شخص نے کسی جھاڑنے والے کو یا والی کو تھپڑ مار دیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کمزور کو، ایک مجبور کو بلا وجہ مار دینا یہ بڑی غلطی ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں سمجھی جاتی جتنی کہ کوئی آدمی کسی پولیس کو مار دے، کسی انسپیکٹر کو مار دے، کسی جج کو مار دے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر پولیس انسپیکٹر کو تھپڑ مار دے اور ایک آدمی کسی بھنگی کو تھپڑ مار دے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسے یہ تھپڑ مارے گا تو اس کی سزا تھوڑی ہے،
لیکن اگر کسی اونچے عہدے والا، اونچے پوسٹ والے آدمی کی توہین کر دے، اس کے خلاف کچھ کر دے، تو اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جن مہینوں میں، جن دنوں میں، جن راتوں میں نیکی کرنا زیادہ اجر کا سبب ہے، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان راتوں میں، ان اوقات میں گناہ کا کرنا اور بدتر بات۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، یہ رجب کا مہینہ جس کے اب 2-3 دن باقی رہ گئے، یہ ادب والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی قباحت اور برائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ اس میں گناہوں سے اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بچنا چاہیے، اور اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ نیکی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگلا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے کی رجب سے بڑھ کر فضیلت، عظیم ترین مہینہ ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شہر اللہ وشہر شعبان شہری، شعبان المطہر ورمضان المکفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شہر شعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو اللہ کا مہینہ اور شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر نہیں بلکہ علامہ فیض القدیر کتاب ہے، اس کے اندر علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے یہ وجہ لکھی ہے کہ چونکہ رمضان میں روزے فرض اللہ کی طرف سے، اور شعبان میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ زیادہ تر دنوں میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ پورے مہینے میں رکھتے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہاں پورے کا لفظ آیا ہے اسے بھی کثرت پر محمول کریں گے، یعنی مطلب یہ کہ زیادہ تر اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے شعبان میں، یہ مطلب ہے۔ تو چونکہ شعبان میں روزوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے طور پر جاری فرمایا، اور رمضان میں اللہ کی طرف سے فرض روزے قرار دیے، جو روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اس لیے رمضان کے میں روزے چونکہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور شعبان میں حضور کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، اس لیے شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ کہا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ میری ماں اور بہنوں، اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب حضور نے یہ فرما دیا شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ بڑھ گئی۔ جیسے ہمارے سامنے ایک کپڑا ہے، ٹیبل پہ کپڑا اڑایا ہوا ہے، سامنے پردہ ہے، اب یہ بھی کپڑا ہے۔ ایک کپڑا وہ ہے جو قرآن پاک کا جزدان بنا ہوا ہے، جس میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ اب چاہے ہمارا لگایا ہوا پردہ مہنگا ہو اور قرآن پر لگایا ہوا کپڑا بظاہر سستا ہو قیمت کے اعتبار سے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص پردے کو پیر لگائے، ٹیبل والے اس کپڑے پر پیر رکھ دے، ہم اتنا برا نہیں مانتے، بلکہ برا بھی نہیں مانتے، کوئی حرج نہیں، ٹیبل پہ چڑھ جاتے ہیں، اوپر لیٹ لگا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، پردے کو پیر لگ رہا ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کا جزدان اگر کہیں رکھا ہوا ہو، اس کی جو چنچی ہے، بیگ ہے، رکھی ہوئی ہو،
اسے کوئی بچہ پیر لگا دے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی اسے پیر نہیں لگاتے، یہ اللہ کا کلام رکھنے کی چیز ہے، یہ جزدان ہے جس میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جزدان کی نسبت، یہ کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی، اس کا مقام بلند ہو گیا۔ اور چاہے اس کی قیمت کم ہو، اور ایک پردہ، ایک چادر، ایک بیڈ شیٹ، وہ چاہے جتنی مہنگی ہو، 5,000 کی ہو، 10,000 کی ہو، ہمارا پہنا ہوا جوڑا 50,000 کا ہو، لیکن اس پہ پیر بھی لگایا جا رہا ہے اور اسے روندا بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ 50,000 کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی وہ عظمت نہیں جتنی 50 روپے کی یہ جزدان کی جو عظمت ہے۔ یہ جزدان کی عظمت کیوں بڑھ گئی میری ماں اور بہنوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اور ان دوسری چیزوں کی نسبت عام انسانوں سے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب حضور نے یہ فرما دیا شعبان میرا مہینہ ہے، تو شعبان کی عظمت بڑھ گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ شعبان کی صرف ایک فضیلت نہیں، اس کے علاوہ اور فضیلتیں ہیں۔ شعبان میں اللہ نے ایک ایسی عظیم الشان رات رکھی ہے جس کا نام ہے شب برات، لیلۃ البراء، لیلۃ الصف، اور اسی طریقے سے اسے برات والی رات، بلکہ بعض رات نے اسے لیلۃ الرحمان قرار دیا۔ ایسی عظیم رات ہے جس کی فضیلت اور جس سے متعلق انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اتنی عظیم رات اس شعبان کے اندر موجود ہے، اور پھر شعبان کی اور بھی اس کے علاوہ فضیلتیں ہیں۔ شعبان کے اندر اور بہت سارے جو اعمال ہیں جن کی وجہ سے شعبان کا مقام بلند ہے، بالا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ پہلی بات کہ ماہ رجب کا احترام کرنا ہے، ماہ شعبان کا احترام کرنا ہے، اور ان دونوں مہینوں کے اندر نیکیاں کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی مشق کرنی چاہیے، اور ان دونوں مہینوں میں گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے مہینوں میں نہیں بچنا، لیکن خصوصیت سے ان میں بچنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوگی، یہ دونوں مہینے بڑے محترم، بڑے قابل احترام، بڑے قابل عزت، قابل تکریم ہیں، لہذا ان کی عظمت کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دیکھیے یہ جو دعا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، رجب داخل ہو جاتا، رجب کا چاند نظر آ جاتا، تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، رمضان میں پہنچا دیجئے، ہمیں رمضان عطا کر دیجئے۔ دیکھیے اس ایک دعا میں 3 مہینوں کا ذکر آ گیا، رجب کا بھی اس میں ذکر ہے، شعبان کا بھی ذکر ہے، رمضان کا ذکر بھی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت دے دیجئے۔ 2 مہینوں میں برکت مانگی گئی، اور رمضان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ رمضان کے بارے میں کہا گیا وَبَلِّغْنَا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی رمضان ہمیں عطا کر دیجئے، رمضان سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔
تو 2 مہینوں میں برکت مانگی گئی، رمضان میں برکت نہیں مانگی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سراپا برکت ہی برکت ہے. رمضان میں تراویح، رمضان میں روزہ، رمضان میں تلاوت، رمضان میں افطار، سحری اور تہجد اور مختلف عبادات، اعتکاف، پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں اس کے اندر ہیں. اتنی فضیلتیں رمضان کی ہیں کہ سال بھر کے 11 دوسرے مہینوں کو پورے ملا کر کے بھی اتنی فضیلتیں نہیں. اتنی عظیم فضیلتیں. اس لیے رمضان کی برکتیں تو مسلم ہیں، معلوم ہے. رمضان سراپا برکت ہی برکت، اور ایسا بابرکت کہ بے نمازی سے بے نمازی بھی عام طور سے رمضان میں نمازی بن جاتا ہے، اور بے دین سے بے دین بھی رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے، رمضان میں نیکیاں کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، نیکی کرتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ رمضان سراپا برکت ہی برکت ہے. معلوم ہوا رمضان میں برکت کی دعا اس لیے نہیں مانگی گئی کہ رمضان سراپا برکت ہی برکت ہے. رمضان کو پانے کی دعا کی جا رہی ہے. اب بقیہ رجب اور شعبان کے بارے میں یہ دعا مانگی گئی ہے، اللہ رجب میں برکت دے دیجئے، شعبان میں برکت دے دیجئے. اسے تھوڑا سمجھنا ہے. شعبان اور رجب میں برکت جو مانگی گئی، کس میں برکت؟ یہاں کچھ ذکر نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا ہر چیز میں برکت مراد ہے. روحانی برکت بھی، جسمانی برکت بھی، دینی برکت بھی، دنیاوی برکت بھی، اور آخرت والی برکت بھی، دنیا والی برکت بھی، سب اس میں آگے. لہذا اس کے اندر ہر وہ چیز آ گئی جو ہم کرتے ہیں یا جس کی ہمیں ضرورت ہے، سب چیزیں آ گئی. اے اللہ ہماری دنیا میں برکت دے دے، دین میں برکت دے دے، روحانیت میں برکت دے دیجئے، اور جو ظاہری نعمتوں میں برکت دے دیجئے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا یہاں جو برکت مانگی گئی وہ برکت ہماری صحت میں بھی ہے، ہماری روزی میں بھی ہے، اور جو ہے ہماری ہر چیز میں، تجارت میں، کمائی میں، اسباب میں، ہر چیز میں برکت. اسی طریقے سے ہماری عبادات میں برکت، نماز میں برکت، روزے میں برکت، تلاوت میں برکت، ذکر میں برکت، درود میں برکت، اور تہجد میں برکت، نوافل میں برکت، فرائض میں برکت، ہر چیز میں برکت. تو اس دعا میں گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات مانگی ہے، اللہ ہماری دنیا میں بھی برکت ڈال دیجئے، دین میں بھی برکت ڈال دیجئے. اب یہ برکت ڈالنے کا مطلب کیا؟ ایک آدمی نمازی ہے، یہ ہماری بہن نمازی ہے، اس کے لیے برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں اور بڑھ جائے. فرض پڑھتی تھی، صرف فرض پڑھ کے مصلی اٹھا کے اپنے کام میں لگ جاتی تھی. اب اس کے لیے برکت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے فرض کے ساتھ سنت کی بھی توفیق دے دیجئے، نفل کے بھی توفیق دے دیجئے. کوئی پاؤ پارا پڑھنے کی عادی تھی، اس کے لیے برکت یہ ہے اللہ ہمیں آدھے پارے کی توفیق دے دیجئے، پونے پارے کی توفیق دے دیجئے، 1 پارے کی توفیق دے دیجئے، 2 پاروں کی، 3 پاروں کی توفیق دے دیجئے. کوئی ذکر کرتی تھی 1 تسبیح، تو ہمیں 2 تسبیح کی ذکر جو ہے توفیق دے دیجئے، اتنی برکت ڈال دیجئے، 3 تسبیح کی برکت دے دیجئے. یہ مطلب ہے اس کا. اور جو بے نمازی ہیں ان کے لیے برکت کیا ہے کہ ان کی نماز شروع ہو جائے. جو قرآن نہیں پڑھتے تھے، طاقوں میں سجا کے رکھ دیا تھا، شادی میں ملا خوبصورت قسم کا قرآن، بہترین قسم کا جزدان اٹھا کر سجا کے رکھ دیا تھا. اب اس کے لیے برکت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اٹھاؤ اور قرآن پڑھنے لگو. بے نمازی تھی، اب نماز پڑھنا شروع کر دو. یہ مانگ رہے اللہ سے، اے اللہ میں بے نمازی ہوں،
میرے شعبان میں برکت دے دے، رجب میں برکت دے دے، یعنی نماز کی توفیق دے دے، جو ہے روزے کی توفیق دے دے، تلاوت کی توفیق دے دے، ذکر کی توفیق دے دے، درود کی توفیق دے دے، دعا سے محروم تھی دعا کی توفیق دے دے، صدقہ خیرات سے محروم تھی اس کی توفیق دے دے، اور نیکی کے دوسرے کاموں سے محروم تھی، دعا مانگ رہی ہے وہ اللہ سے کہ اے اللہ مجھے ان اعمال میں برکت دے دے، یعنی یہ اعمال شروع کروا دیجئے۔ برکت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مطلب ہے برکت کا۔ اور ظاہری برکت، جسمانی برکت، دنیاوی برکت کا مطلب کیا؟ کہ ہماری روزی میں برکت دے دے، ہمارے گھر میں پاکا جو اچھا کھانا تھا اور اچھا دے دیجئے، ہماری صحت اچھی ہے اور اچھی بنا دیجئے، آئندہ بھی وہ جاری رکھیے، وہ صحت ہماری برقرار رہے، بیماری نہ آئے اور گھر میں فقر و فاقہ نہ آئے، کوئی تنگ دستی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، قرضے کا بوجھ نہیں تھا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آگے بھی ایسے ہی رکھیے، قرضے کا بوجھ سر پہ نہ ڈالیے، یہ مطلب ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں فقر و فاقہ تھا، برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقر و فاقہ ختم کر دیجئے۔ یہ کوئی بیمار تھی، شوگر کی بیمار ہے، بی پی کی بیمار ہے، بخار ہے، کوئی اور عذر ہے، کوئی اور مصیبت ہے، اس دعا کا یہ مطلب ہے اللہ میری بیماری کو ختم کر دیجئے یا ایسی بنا دیجئے کہ جو میرے اس سے آج سے بہتر ہو جائے، میں بہتر زندگی گزار سکوں۔ ہمارا قرضہ اگر ہے قرضہ ادا کر دیجئے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے یہاں دعا مانگی رجب میں اور شعبان میں برکت کی، روحانی برکت بھی دے دیجئے، ظاہری برکت بھی دے دیجئے۔ اچھا یہ برکت کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ ہم اچھی طریقے سے موبائل گھوریں، تاکہ ہم اچھے سے فلم دیکھیں، سیریل دیکھیں، یا گناہوں کے کام کریں، لوگوں کی برائیاں کریں؟ نہیں، آگے حضور بتاتے ہیں میری امت کی عورتوں، میری امت کے مردوں، کان کھول کر کے سنو، یہ برکت تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی تمہارے لیے اور اپنے لیے اس لیے نہیں مانگ رہا ہے، اور ہمیں جو تم کو تمہارا نبی یہ دعا اس لیے نہیں سکھا رہا ہے رجب و شعبان کی برکت لے کر کے تم ٹی وی دیکھو، تم موبائل کو گھورو، تم اور کوئی گناہ کرتے چلے جاؤ، اس مقصد سے نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے او بلغنا رمضان، رمضان کو ہمیں پہنچا دیجئے۔ اب رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کیا ہے؟ سیزن، موسم۔ کون سا سیزن؟ کپڑے پہننے کا، سموسا کھانے کا، آش پینے کا، کھجور کھانے کا، اچھے اچھے کپڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے خرید کے پہننے کا نہیں۔ رمضان سیزن ہے نیکیوں کا، وہ سموسے کا سیزن نہیں، وہ آش کا سیزن نہیں، وہ جو کھانے کا سیزن نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے اللہ اس میں کھلاتا ہے، اتنا کھلاتا غیر رمضان میں اتنا کوئی نہیں کھاتا، اتنا اللہ کھلاتے۔ لیکن وہ سیزن جو آ رہا ہے رمضان کا، وہ سیزن پہننے کا، کھانے کا، پینے کا، خوب مزے لینے کا، اچھی اچھی ڈشیں کھانے کا، یہ سیزن نہیں، وہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ اس میں عام دنوں میں 5 نمازیں فرض تھی، لیکن رمضان آتا ہے 20 رکعت تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا ہے، 20 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھنی ہے۔ ہر فرض نماز کے ساتھ جو سنن اور نوافل ہے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح بڑھ گئی۔ عام دنوں میں روزہ نہیں تھا، اب روزہ فرض ہو گیا۔ دوسرے دنوں میں قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے، لیکن رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اور زیادہ اہتمام سے پڑھنا ہے۔ اور دوسرے مہینوں میں اعتکاف نہیں تھا، رمضان میں اعتکاف ہے، اور دوسرے مہینوں میں صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ اور زیادہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، بھلائیوں کا سیزن ہے۔ اس لیے حضور رجب اور شعبان میں برکت مانگ کر یہ بتا رہے ہیں کہ
رمضان آنے سے پہلے رمضان کی فکر رجب سے شروع ہو جانی چاہیے. رجب کا چاند نظر آ گیا، رمضان کی فکر شروع کر دو. رجب ختم ہو رہا ہے، شعبان شروع ہونے جا رہا ہے، اور زیادہ رمضان کی فکر شروع کر دو. شعبان ختم ہونے جا رہا ہے، اور زیادہ شروع کر دو، تاکہ رمضان جب آئے خوب کمائی کر سکو، خوب لوٹ سکو اجر، خوب ثواب کما سکو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تاجر اپنی تجارت کے موسم کا انتظار کرتا ہے. ایک آدمی ہے آم کا بیپاری، وہ آم کی تجارت کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ سال کے دوسرے مہینوں میں چھوٹا موٹا کچھ کر لے گا، لیکن اس کی جو اصل کمائی ہوتی ہے وہ چونکہ آم کا بیپاری ہے تو کیا کرتا ہے، سال کے 2-3 مہینے میں خوب کمائی کرتا ہے. اب ایک شخص جو مثال کے طور پر آم کا بیپاری ہے، وہ شخص آم کا سیزن آنے سے یہ 2-3 مہینے پہلے بلکہ اس سے زیادہ پہلے سے تیاری کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ بھئی جاؤ فلاں باغ میں دیکھو، فلاں باغ میں فلاں جگہ اچھا آم ہے، فلاں جگہ اچھا آم ہے. اب وہ جا رہا ہے فلاں جو ہے باغ میں، اسے ایڈوانس دے رہا، بھئی اتنا پیسہ لے لو، مجھے سیزن جب آئے گا مجھے اتنے ٹن آم چاہیے، مجھے آپ کے باغ کے سارے آم مجھے چاہیے، آپ پہلے سے طے کر لو. وہ اب اس سے معاملہ کر رہا ہے. اور گھر میں بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، تو کیا کرتا ہے وہ آم کے سیزن میں نکاح شادی رکھے گا؟ وہ نہیں رکھتا. وہ کیا کرے گا، پہلے فارغ ہو جائے گا، یا لوگوں سے کہے گا نہیں بھائی ہمارا آم کا بیپار ہے، وہ سیزن ختم ہونے کے بعد ہم سب کچھ کریں گے، اس سے پہلے ہم کیا نہیں کریں گے، وہ نکاح کی تقریبات وغیرہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرتا وہ؟ اس لیے کہ اس کی سال بھر کی کمائی کا جو اصل سیزن ہے یہ 2-3 مہینے، تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور اس سیزن کے دوران میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کسی کوئی تقریب میں نہیں جانا چاہتا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا چاہتا. گھر بنا رہا ہے، کام رکا دے گا، اور اگر بنانا شروع کرنا چاہتا ہے بعد میں بنائے گا. کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اس میں کما لوں، جب کما لوں گا تو خوب خرچ کر کے بیٹی کی شادی کر لوں گا، خوب خرچ کر کے گھر بنا لوں گا، بیوی بچوں کو خوش رکھوں گا، میں ماں پہ بہنوں کو خوش رکھوں گا، والدین کی خدمت کروں گا. اب اس مقصد سے وہ کمائی کرتا ہے. میری ماں اور بہنوں، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان جو ہے وہ نیکیوں کا سیزن ہے. حضور نے یہ دعا سکھا کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ میری امت کے لوگوں، جو تم رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے اپنی کمر کس لو، اپنے آپ کو تیار کر لو. تم نماز کے پابند نہیں تھے، نماز کے پابند بن جاؤ. تم تلاوت کے پابند نہیں تھے، تلاوت کے پابند ہو جاؤ. تم اگر بیمار ہو، بیماری کا علاج کر لو. اب ایک آدمی، کوئی بہن ہے شوگر کی پیشنٹ، یا بی پی کی پیشنٹ ہے، یا اور کوئی عذر ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ دعا میں یہ دعا مانگ کر یہ بتا دیا، اللہ سے یہ مانگو. جب مانگ رہے تو وہ کرنا بھی ہے. مانگنے میں خود یہ بھی بات آ گئی. مثال کے طور پر میں مانگ رہا ہوں اللہ سے، اے اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے دولت دے دے. لیکن ماشاءاللہ جو ہے وہ رات میں بھی سویا اور صبح میں بھی سویا، 24 گھنٹے سو رہا ہوں میں، موبائل ہاتھ میں ہے اور ٹیلی ویژن سامنے ہے، اور سو رہا ہوں. لیکن روزانہ تہجد میں اٹھ کے دعا کر رہا ہوں، رو کے دعا کر رہا ہوں آدھا گھنٹہ، اے اللہ مالدار بنا دے، مالدار بنا دے. اب آپ بتائیے میری ماں اور بہنوں، کیا میں قیامت کی صبح تک مالدار بن پاؤں گا؟ نہیں بن پاؤں گا. کیوں؟ مجھے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی کرنی ہے. میں صبح اٹھوں، فجر کی نماز پڑھوں، اور بازار میں جاؤں، منڈی میں جاؤں، تجارت کروں، کام کاج کروں، اور اللہ سے رو کے مانگوں. اللہ مجھے دولت دے گا اگر میرے مقدر میں ہو، اور نہیں تو میرے مقدر میں جو بہتر ہوگا اللہ پاک فرما دیں گے. تو اسی طریقے سے رمضان میں رجب اور شعبان میں ہم یہ دعا تو مانگ رہے، لیکن ماشاءاللہ سیریل نہیں چھوٹتا، فلم نہیں چھوٹتی، موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، گناہ نہیں چھوٹتے، قرآن ہاتھ میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتی، کچھ نہیں کر رہی. ظاہر سی بات ہے ایسی بندی کو اور ایسے بندے کو اللہ نیکیوں کی توفیق کیسے دے گا؟
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر یہ بتا دیا کہ میری امت کی بیٹیوں، میری امت کے بیٹوں، تم دعا کرو اور دعا کے ساتھ دوا بھی کرتے رہو. بیمار ہو ابھی سے ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کر لو. ڈاکٹر کوئی مسلمان ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لو کہ ڈاکٹر صاحب رمضان کا روزہ فرض ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے، مجھے تراویح پڑھنی ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے نیکی کرنا ہے، مجھے اعتکاف کرنا ہے، لہٰذا میرا علاج کر دو، مجھے ایسا بنا دو رمضان میں میرا روزہ نہ چھوٹنے پائے، میری تراویح میں خلل نہ آئے، میرے قرآن کی تلاوت میں فرق نہ آئے، میرا ذکر نہ چھوٹے اور میری تہجد نہ چھوٹے اور میرے دوسری نیکیاں نہ چھوٹے. یہ ہم تیاری کر لیں. یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، رجب اور شعبان کا ایک عظیم کام کیا ہے؟ رمضان کی تیاری. ایک تو دعا شروع کر دیجیے آج ہی سے. پہلے سے بہت سی ہماری مائیں بہنیں کر رہی ہوں گی، اور اگر نہیں کر رہی تھی ابھی شروع کر دیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یاد نہیں ہے لکھوا لیجئے، لکھ کے یاد کر لیجئے. چھوٹی دعا ہے، یاد نہیں ہے اردو میں مانگ لیجئے، اردو میں مانگ لیجئے. اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. بہتر ہے نبی جو ہے حضور کی جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو یاد کر لیں، ورنہ جو زبان میں آپ کو آتے ہیں وہی جو الفاظ کے ساتھ جن معنی کو ادا کر لیجئے، آپ کی دعا قبول ہوتی رہے گی. تو آپ یہ دعا شروع کر دیں ہم سب مل کر اللہ سے رجب میں شعبان میں برکت کی. اور دوسرا، ہم اگر اپنی صحت خراب ہے ہم اپنا علاج معالجہ آج ہی سے شروع کر دیں. رمضان آتا ہے، بہت سارے ماں اور بہنیں، بہت سارے بھائی روزہ نہیں رکھتے. کیا بھائی کیوں، کیا ہوا؟ نہیں حضرت مجھے شوگر ہے، نہیں حضرت مجھے بی پی ہے. بھائی آدمی جوان ہے، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، کھاتا پیتا بھی خوب ہے اور ہر کام کر رہا ہے، لیکن اگر نہیں کر رہا تو روزہ نہیں. اگر نہیں ہو رہا اس سے تو تراویح پڑھنے نہیں ہو رہا. گھر میں بیٹھ کے گپ شپ کرے گا، دوستوں میں جا کے تماشے کرے گا، گلیوں میں گھومے گا، ہوٹلوں پہ جا کے تماشے کرے گا، اور عید کے فوراً بعد گھومنے کے لیے کبھی اوٹی جا رہے، کبھی کیرلا جا رہے، کبھی وہاں جا رہے، کبھی یہاں جا رہے، کبھی سسرال جا رہے. سب جانے کے لیے طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، پہاڑوں پہ چڑھ رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو بیچارے کو تراویح پڑھنے نہیں ہو رہا. نہیں حضرت مجھے تراویح پڑھنے نہیں ہوتا. حضرت کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت بی پی آ گئی، شوگر آ گئی، اور کیا کی بیماری آ گئی. نہیں، یہ سب خامخواہ کے ڈھونگے. اگر کسی شخص کو عذر ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ جائے. کوئی بہن ہماری نہیں پڑھ سکتی کھڑے ہو کے، ارے بیٹھ کے تو پڑھ لو. لمبی لمبی سورتیں نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ لو، علم ترا سے لے کر پڑھ لو. لہذا جو رمضان کی تیاری آج سے شروع ہم کر دیں، بلکہ رجب کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا تھا. یہ ہمارے جو بزرگوں کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، رمضان کا استقبال کر لیتے تھے. اب ہمارے یہاں رمضان اب شروع ہونے جا رہا ہے نا، جگہ جگہ آپ کو ملیں گے اشتہار، استقبال رمضان، استقبال رمضان. کیا ایک جلسہ کیا اور ختم کر دیا، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن صرف یہ استقبال نہیں ہے. رمضان کوئی حصی چیز نہیں کہ وہ آ رہا ہے، آ رہی ہے وہ چیز، اس لیے ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں، پھول بچھا رہے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ اس کی اصل تیاری یہ ہے اپنی صحت کا خیال رکھو. اور اسی طریقے سے گھر میں کمائی کا مسئلہ، شوہر کی کمائی کا مسئلہ، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا شوہر رجب اور شعبان میں اتنی کمائی کر لے کہ اس بیچارے کو رمضان میں تھوڑی سی فرصت ہو جائے قرآن کی تلاوت کی، وہ آسانی سے رمضان میں روزہ رکھ سکے، وہ آسانی سے تراویح پڑھ سکے. اگر ساتھ دیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کے والد اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، اگر آپ نے گھر میں ابھی سے ماحول بنایا، آپ نے ان سے کہنا شروع کیا کہ بھئی ابھی تھوڑی بہت زیادہ محنت کر لیجیے، تھوڑا سا کچھ زیادہ کمائی کر لیجیے، تاکہ رمضان میں آپ 8 گھنٹے کام کرنے کے بجائے 6 گھنٹے کام کریں، 6 گھنٹے کرنے کے بجائے 4 گھنٹے کریں،
4 کے بجائے 2 گھنٹے کریں. اور اگر کسی کے بس میں ہو, ممکن ہو, شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی بیوی بچوں کو بھوکا رکھو اور نماز پڑھتے رہو. نہیں, شریعت میں ایسا کہیں نہیں ہے. بیوی بچوں کو تکلیف پہنچا کر تم مسجد میں جا کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ. شریعت یہ رہبانیت نہیں سکھاتی. شریعت یہ کہتی ہے فرض نماز پڑھ لو, فرائض ادا کر لو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو, اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھو, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو, ان کے لیے کمائی کرو. بلکہ تمہارا کمائی کرنا یہ خود اجر کا سبب ہے. حدیثوں میں ایک شخص اگر اپنی بیوی پہ بچوں پر خرچ کرے وہ خود اس کے لیے اجر کا سبب ہے. اس لیے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں آمدن تھوڑی سی آپ بڑھ جائے, تاکہ رمضان میں آپ کے شوہر کو بھی آپ کے ساتھ عبادت کرنے میں زیادہ سے زیادہ اسے وقت مل سکے. تو اس لیے ابھی سے ہمیں تھوڑی بہت منصوبہ بندی کرنی, ایک تو اپنی آمدن کے سلسلے میں تاکہ رمضان میں ہم عبادت اچھی کر سکیں, دوسری اپنی صحت کے بارے اور اپنے کام کاج کے بارے. کوئی کام رمضان میں نہ رکھا جائے, کوئی تقریب رمضان میں ہم نہ رکھ لیں. ہاں, اتفاق پیش آ جائے تو کوئی ناجائز نہیں ہے, اور اگر کوئی کمائی رمضان میں کر رہا ہے تو بھی کوئی حرام نہیں ہے. روزہ رکھ لے, تراویح پڑھ لے, اور جو عبادت کرتے ہوئے بیوی بچوں کے لیے محنت کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا ہے روزانہ کماتا ہے, روزانہ کھاتا ہے, ایسے بندے کے لیے ایسا حکم نہیں ہے وہ سب چھوڑ کے بیٹھ جائے. اگر چھوڑ دے گا تو بیوی بچے کیسے کریں؟ اس لیے ایسا تو حکم نہیں ہے, لیکن جتنا ہو سکے کیا کرنا چاہیے کہ پہلے سے ہمیں تیار ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں اور بہنیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہیں, اور اسی طریقے سے روحانی طور پر اپنی عبادت میں بھی برکت وہ یہ ہے کہ ہم اگر نمازی نہیں تھے, نماز میں کمی تھی, نماز نہیں پڑھتی تھی, یا فجر چھوٹ جاتی تھی, اور کوئی عذر تھا, بچے کے عذر سے, کوئی اور عذر سے فجر کی نماز چھوڑ دیا, کپڑے پاک نہیں ہیں, اور فلاں عذر ہے, تو آپ ان کو چھوڑ کر نماز کی پابندی شروع کر لی. اور جو نماز کی پابند تھی ایک 5-10 منٹ اور زیادہ ایکسٹرا لگا لیجئے, 2-4 سنن نوافل پڑھ لیجئے. اپنی زندگی میں نمازیں پچھلی زندگی کی چھوٹی ہیں ان کی قضا کر لیجئے, اس کا ذکر انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کروں گا. تو بہرحال رمضان کی تیاری کا یہ مطلب, رمضان کی تیاری میں ایک اہم بات خصوصیت سے مجھے ہماری ماں اور بہنوں سے کہی, وہ یہ ہے کہ رمضان کو ہمیں فارغ رکھنا ہے عبادت کے لیے اور دینی امور کے لیے, روزے کے لیے, تلاوت وغیرہ کے لیے. لہذا میری ماں اور بہنوں, رمضان میں اگر ہم دنیا میں مصروف ہو جائیں, بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنوں کی وجہ سے, کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وہ جو ان کو ٹارچر کرتی ہیں کہ بھی ہمیں فلاں کپڑا چاہیے, فلاں چیز چاہیے, اس کی وجہ سے بیچارے رمضان میں کچھ لوگ تراویح چھوڑ کر, روزہ چھوڑ کر بہت محنت کرتے ہیں, کما رہے ہیں, ادھر تراویح ہو رہی ہے, ادھر دکان کھلی ہے, ادھر روزہ ہے, لیکن وہ بیچارہ جو ہے رمضان کا روزہ چھوڑ کے کمائی کر رہا. کیوں کر رہا بھائی؟ عید کے دن بیوی کو اچھی ساڑی چاہیے, اچھا کپڑا چاہیے. اس لیے میرے ماں اور بہنوں, ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اگر ہمارے بس میں ہو, ممکن ہو, تو عید کی شاپنگ کر کے رکھ لینا چاہیے. لیکن عید کی شاپنگ کا وہ مطلب نہیں جو ہماری بہنیں سمجھتی ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ سود کو لے لو, چٹی اٹھا لو, پورے سود کی چٹی گناہ کروا دو, اور جو کیسا بھی ہو جائے, شوہر کتنی بھی مصیبت میں ہو, ہمیں فلاں کپڑا چاہیے, ایسا نہ کیجیے. اگر آپ تھوڑی بہت ہمت کر لیتی ہیں اور آپ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیتی ہیں, تو آپ کے شوہر کو بھی راحت ہوگی, اور آپ کی بھی دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, آپ کے شوہر کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی. لیکن اگر آپ ضدی بن جائیں اور آپ اس بات کا ڈیمانڈ کرنے لگے کہ نہیں ہم کو فلاں چیز چاہیے, تو آپ کا شوہر تکلیفیں اٹھائے گا, بیچارہ روزے چھوڑے گا, تلاوت چھوڑے گا, تراویح چھوڑے گا, اور وہ بھی گنہگار ہوگا, آپ بھی گنہگار بنے گی. اس لیے جن کے بس میں ہو تو ہلکی پھلکی کچھ چیزیں, جو کپڑا ہمیں چاہیے,
کوئی اور چیز ہمیں چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے، بہتر یہ ہے میری ماں اور بہنوں کہ آپ رمضان آنے سے پہلے ابھی رجب میں یا شعبان میں جائیے اپنے شوہر کے ساتھ، یا شوہر ہی کو کہہ دیجئے، اور آپ جو اپنی ضرورت کا سامان ہے اپنے شوہر کی طاقت اور استطاعت کا لحاظ کر کے، آپ کا شوہر آپ کے لیے 4-5 ہزار خرچ کر سکتا ہے، آپ اس کو 20-25 ہزار خرچ کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر آپ کے بچوں کو وہ 4-5 ہزار کا دلا سکتا ہے، آپ اپنے شوہر کو انہیں 50 ہزار کی جو شاپنگ کرانے پر مجبور نہ کریں۔ اس لیے کہ میری ماں اور بہنوں، جتنا بھی پہنو، جتنا بھی کھاؤ، ساتھ دنیا میں چھوڑ کے جانا۔ اور عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے ہماری بہنیں جو شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر بڑے مہنگے کپڑے جو جوڑے وہ سلاتی ہیں، خریدتی ہیں، عام طور سے شاید زندگی میں 2-4 مرتبہ پہنتے ہیں۔ اور ہماری بہنوں کی ایک مجبوری یہ بھی ہے بیچاریوں کی، اگر وہ 10 سال پہلے کسی کی شادی میں ایک جوڑا پہنی تھی تو آپ 10 سال کے بعد بھی نہیں پہنے گے، نہیں میں فلاں شادی میں وہ جوڑا پہنی تھی، اب میں وہ پہن کر نہیں جاتی، مجھے شرم آتی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ہماری سوچ بن گئی، کہاں سے یہ سوچ بن گئی۔ بھائی کپڑا ہے انسان کا بدن چھپانے کے لیے، اور اس میں زینت بھی ہے، اور وہ زینت دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے۔ جب گھر سے باہر نکلے، علماء فرماتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے میلے کچیلے کپڑے ہی میں جاؤ، برقع سادہ سیدھا ہی رکھو، ایسا نہ رکھو برقع کہ ہوسناک لوگوں کی ہوسناک نظریں آپ پر پڑے۔ آپ پاکیزہ ہیں، آپ کی پاکیزہ آپ کے بدن پر، آپ کے لباس پر کسی انسان کی، غیر محرم کی نظر پڑے، کتنی بری بات۔ ہم اپنا لباس پہن کے شادی میں اور کسی کی منگنی میں اور کسی موقع پر، عید کے موقع پر اپنے رشتہ داروں میں جا رہے ہیں، محرم میں بھی غیر محرم میں بھی، اور شادیوں میں ویڈیو بن رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو ہماری ماں اور بہنیں بالکل جو وہ زیب و زینت اختیار کر کے وہاں جا کر لوگوں کے سامنے نمائش کر رہی ہیں۔ اور بہت سی ہماری ماں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، لیکن ان کا برقع ایسا ہے کہ وہ برقع خود ایسا ہوتا ہے کہ راستے پہ وہ جب چل رہی ہیں تو غیر محرم لوگوں کو وہ دعوت نظارہ دیتا ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے گھورتے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں کپڑوں کے بارے میں یاد رکھیے، زیب و زینت کے بارے میں، یہ زیب و زینت شوہر کے لیے۔ اپنے گھر کی چہار دیواری میں آپ زینت اختیار کیجئے، اپنے آپ کو سجائیے، بہتر سے بہتر بنائیے، اور اپنے شوہر کے سامنے آپ بہتر سے بہتر بن کر رہیے، تاکہ آپ کے شوہر کی نظریں کہیں اور نہ اٹھیں، وہ بہکے نہیں، وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو اللہ نے جو ہے حسن دیا، خوبصورتی دی، لباس دیا، نعمتیں دی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں یہ لباس ہمیں جو ہے پہننا چاہیے، یہ زینت اختیار کرنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور سے یہ جو مہنگے کپڑے خریدتے ہیں وہ پہنے نہیں جاتے۔ اب کیا ہوتا ہے، عورتیں ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر 15 دن میں جاتی ہیں، کپڑے خرید کے لاتی ہیں، وہ سادے سیدھے، ڈھیلے ڈھالے، ہلکے پھلکے کپڑے وہ پہن کے وہ زندگی گزارتی ہیں۔ اب زندگی میں ایک مرتبہ پہننے کے لیے، 2-4 مرتبہ، 10 مرتبہ پہننے کے لیے آپ اپنے شوہر کی زندگی کیوں جو ہے جیرن بنا دیں، اور خود آپ پریشان کیوں رہیں؟ عید کے ایک دن میں آپ 25 ہزار کا جوڑا پہن لیں، 50 ہزار کا جوڑا پہن لیں، لیکن اگر عید کے 2 دن کے بعد دروازے پہ دستک ہو، کوئی آدمی آ کے کہہ رہا ہے بھائی تمہارا شوہر جو ہے ہم سے وہ پیسہ لیا تھا، اس کا بیاج بھی باقی ہے، فلاں بھی باقی ہے، اسے تمہارے شوہر کو پیسہ دینے بولو۔ اب گھر میں شوہر ہے، آپ جوتے چھپا کے کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر گھر پہ نہیں ہے، فون بند کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے عید کے ایک دن میں شوق پورا کر لیا اور بعد کی زندگی ہماری تباہ ہے۔
یہ کون سی عقل مندی ہے میری ماں اور بہنوں کہ عید کے ایک دن میں شوق کر لیا، یہ سود میں پیسہ لے کر کے، بیاج کو پیسہ لے کر کے، گناہ کر کے لے لیا، اور اس کے بعد زندگی بھر آپ کا شوہر پریشان حال ہے، وہ گیا صبح سے شام تک بھٹک رہا ہے، پریشان حال ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے کیا کرے گا؟ کسی کو دھوکہ دے گا، کبھی چوری کر لے گا، کبھی رشوت لے لے گا، کبھی کوئی گناہ کر لے گا، کبھی کوئی گناہ کر لے گا، اور اگر نہیں تو کیا کرے گا؟ خود آپ کو ٹارچر کرے گا، جا تیری ماں کے گھر پیسہ لے گیا، بولتا نہیں بولتا؟ اب آپ ہی نے تو اسے ویسا بنایا۔ آپ کفایت شیاری کیجئے، آپ کے شوہر کے پاس جو ہیں اس پہ آپ خوش رہیے۔ اگر آپ کے گھر میں دال روٹی ہے آپ اس پہ خوش رہیے، دوسروں کی بریانی پہ نظر نہ کریں۔ آپ 1000 کا جوڑا پہن سکتی ہیں، کسی اور کی طرف آپ للچائی نظریں لگا کر کے نہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری کوئی بہن نماز پڑھتی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی افسوس کی بات ہے، ہماری بہن نماز پڑھتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، ہماری کوئی بہن تہجد پڑھتی ہے، ہمیں اسے دیکھنا چاہیے، ارے وہ تو تہجد پڑھتی ہے، مجھے بھی تہجد پڑھنا چاہیے، وہ روزانہ اتنے 1000 دفعہ ذکر کرتی ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ دنیا کے معاملے میں حضور فرماتے ہیں، تم دال روٹی کھاتے ہو، اس کو دیکھو جس کے گھر میں دال روٹی بھی نہیں۔ تمہارے پاس صرف روٹی ہے، پانی میں کھا لے رہی ہیں، نمک میں کھا رہے ہیں، گرچہ آج کوئی گھر ایسا نہیں۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے ایسے تماشے، لیکن آج کوئی بھکاری بھی شاید کے بھوکا سوتا ہو، ہوں گے تھوڑے بہت، لیکن ہر گھر میں اللہ نے فراخی دے رکھی ہے۔ لوگوں میں کھانے پینے کی اشیاء، چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ لے جا کر باہر پھینک دیتی۔ اس لیے بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے کہ رمضان سے پہلے، رمضان کی تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ عید سے پہلے، رمضان سے پہلے، شعبان میں، رجب میں جو آپ کی حیثیت سے، آپ کی شوہر کی حیثیت سے ہے، وہ خرید کے آپ رکھ لے۔ رمضان میں میری ماں اور بہنوں شیواجی نگر جاؤ، فلان جگہ جاؤ، فلان جگہ جاؤ، اب کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں، وہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور سب کا جو سب کا اختلاط ہو رہا ہے۔ اب بے حیائی کی بات ہے کہ غیر مرد بھی وہاں ہیں، عورتیں بھی وہاں ہیں، وہاں جا رہی ہیں، اچھی اچھی صوم و صلات کی پابند عورتیں ہیں، تہجد گزار عورتیں ہیں، لیکن رمضان میں، تاخراتوں میں، 27ویں میں، اور اسی طریقے سے عید کی رات میں، اللہ کی پناہ پوری رات شیواجی نگر میں، پوری رات سڑکوں پہ گزار رہی ہے۔ کیوں؟ شاپنگ کرنے کے لیے۔ بھائی وہ رات تو عبادت کی تھی، وہ وقت تو عبادت کا تھا، محنت کا تھا، قربانیوں کا تھا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ اس بات کی ایک تحریک چلاؤ، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلوں میں، کچھ کسی نہ کسی کو تو کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ کریں گی، تھوڑی سی ہمت کر لیں گی، اور مجھے یقین ہے آپ کریں گی انشاءاللہ، تو اگر آپ تھوڑی ہمت کر لی، آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ یہ نہ سوچو مولانا بہت مشکل باتیں بتا رہے، کیا کیا بول رہی حضرت، اب ہمیں شاپنگ کو نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، نہیں، آپ کیجئے، آپ خریدیے، آپ جو عیش کیجئے، لیکن اس طور پر کہ آپ کا رمضان خراب نہ ہو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ باہر جا رہی ہے، نماز چلی گئی، روزہ چلا گیا، راستے میں وہ گئی ہیں، بہت تھک گئی، روزہ توڑ دی، یعنی تو جس دن کپڑے خریدنے جانا اس دن روزہ ہی چٹ۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رجب اور شعبان کا ایک عظیم ترین، اہم ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات سمجھا چکا ہوں، آگے میں اپنی بات بڑھا۔ میری ماں اور بہنوں، شعبان کے مہینے میں بھی چند اعمال ہیں۔ ایک تو شب برات ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، لیکن آج اور چند اعمال ہیں جو پورے ماہ شعبان سے متعلق۔
ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو شعبان کا بھی وہی عمل کہ رمضان کی تیاری. شعبان کا یہ عمل یہ ہے کہ ہمیں شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کا چاند دیکھنے میں اہتمام ہوگا تو پھر رمضان میں کو پانے میں بھی ہماری مدد ہو جائے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینوں میں جو اعمال ہیں ان میں سے یہ عمل ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے, زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے. اور میں نے شروع میں بتایا تھا بعض روایتوں میں یہ ہے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے, لیکن پورا مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا شعبان رکھ رہے ہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ شعبان کے اکثر حصے میں حضور روزہ رکھتے تھے. اب یہ عمل یہ معلوم ہوا شعبان میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ روزہ نفلی روزہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ حضور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں. ان حکمتوں میں سے جو ایک دو حکمتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ حکمت یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. یعنی ہم جو کچھ نیکیاں برائیاں سال بھر میں ہم نے کیے تھے تو وہ سال بھر کے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے جس قدر شعبان کے آپ کو شعبان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے اس قدر کسی مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا. یعنی مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ اہتمام سے شعبان میں روزہ رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رجب اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں. یہ رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو شعبان ہے رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے, اس لیے کہ رجب ہے درمیان میں شعبان ہے, اس کے بعد رمضان ہے, تو رمضان اور رجب کے بیچ میں آ رہا ہے شعبان. حضور نے فرمایا کہ عام طور سے لوگ اس سے غافل ہیں. دیکھیے ان الفاظ سے ایک بات کیا معلوم ہوئی, شعبان کے بارے میں ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے. شعبان میں عبادت اور نیکی میں بڑھنا چاہیے, غفلت نہیں کرنا چاہیے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں. تو میری ماں اور بہنوں معلوم ہوا رمضان شعبان میں حضور کثرت سے اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ پوری امت کے ہر شخص کے, میرے بھی آپ کے بھی, زید عمر بکر فاطمہ عائشہ جو بھی ہیں سب کے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوتے. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے دربار میں میرے اعمال پیش ہوں تو اس وقت میں پیش ہوں جب میں روزے کی حالت میں ہوں. یعنی مطلب یہ کہ جب عمل پیش ہو رہے آخری عمل ہمارا کیا ہے, ہم نے گناہ کیا برائی کی, ایسا نہ ہو بلکہ اس میں آخر میں یہ ہے کہ شعبان میں فلاں کے عائشہ کے عمل پیش ہو رہے, لیکن اس میں آخر میں کیا ہے کہ آج وہ روزے سے ہے, فاطمہ کا عمل پیش ہو رہا ہے, لیکن آج جس وقت میں عمل پیش ہو رہا ہے آج وہ روزے سے تھی. زید کا عمل پیش ہو رہا ہے اور آج اس کا عمل کیا تھا, روزے سے تھا. تو معلوم کیا ہوا, شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے, تو ہمیں شعبان میں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ ہم روزے سے ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب روزہ رکھیں گے تلاوت بھی کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے اور نیکیاں کریں گے, یہ مقصود ہے اس کا. اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں ملک الموت کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ اس سال کس کی موت آنے والی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے سے ہوں. وہی بات یہاں بھی ہے کہ جب ہمارے اعمال جیسے پیش کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے اس مہینے میں، یہ تو ہمارا جب ہم پیدا ہوئے اسی وقت میں بلکہ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے میں کب مروں گا، آپ کب مریں گے، ہر شخص کی موت لکھی گئی ہے. لیکن ہر سال اسے لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. فرض کیجئے کہ اس سال اگر میری موت ہے تو فرشتے کو لکھ کے دے دیا گیا کہ بھئی خالد کی موت فلاں تاریخ میں اس سال آئے گی، اب لکھ کے دے دیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ فرشتوں کے حوالے لکھ کر دینے والے ہیں، تو جب دیا جائے گا تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں تاکہ میری موت اچھی حالت میں لکھی جائے. تو ایک وجہ یہ ہوئی، ایک حکمت. اور تیسری حکمت یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ایک عمل معمول یہ تھا کہ دیکھیے فرض نماز اگر چھوٹ گئی، فرض روزہ چھوٹ گیا اس کی قضا ہے، لیکن اگر نفل عمل چھوڑ گیا، سنت نفل ہم نے نہیں پڑھی، سنت نہیں پڑھی تو اس کی قضا نہیں ہے. نفل روزہ نہیں رکھے، جیسے اب 15 شعبان میں روزہ رکھنا ہے یا شعبان میں روزہ رکھنا ہے، یہ ایک مستحب ہے. اگر کسی نے نہیں رکھا تو اس کی قضا نہیں. لیکن حضور چونکہ عزیز پیغمبر تھے، اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، اس لیے حضور کے بارے میں آتا ہے کوئی نفل اور مستحب عمل بھی حضور کا چھوٹ جاتا تو گرچہ اس کی قضا آپ پر فرض اور ضروری نہیں تھی، لیکن حضور کیا کرتے تھے اگر بیمار تھے رات میں تہجد چھوڑ گئی، حضور کیا کرتے تھے رات کی 12 رکعت کی جو تہجد تھی وہ آپ دن میں پڑھ لیا تھا، تاکہ اس دن جو آپ کی زندگی میں آپ کے نام عمل میں 12 رکعت کی کمی رہ گئی وہ جو اس کی تلافی ہو جائے. حضور سفر میں تھے، کوئی عمل چھوٹ گیا تھا، بعد میں حضور کر لیتے تھے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا نفل و مستحب اور سنت عمل ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ فرض نہیں ہے اس کی قضا، لیکن بندے کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر لیں اس کی قضا کر لیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ کبھی جہاد کے لیے گئے ہیں اور کبھی کوئی سفر میں ہیں یا کبھی بیمار ہیں، آپ کے روزے اگر چھوٹ گئے تھے تو ان روزوں کا اہتمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں فرما لیتے تھے. اور اس موقع کی ایک اہم ترین بات جو مجھے اپنی ماں اور بہنوں سے خصوصیت سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب حضور شعبان میں روزے رکھتے تھے کثرت کے ساتھ تو آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ روزے رکھتی تھی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ہمارے کچھ روزے چھوٹ جاتے تھے تو ہم جو ہے روزہ رکھنا چاہنے کے باوجود نہیں رکھ سکتے تھے، تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب شعبان آتا اور حضور روزے رکھتے تو ہم بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کو قدرتی عذر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے پورے روزے نہیں ملتے، 4-5 روزے چھوڑ گئے، کچھ روزے چھوڑ گئے، اب اللہ نے ایک عذر لگا رکھا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس وقت میں جب ایسا وقت ہو یہ دن ہو تو ان دنوں کی جو نمازیں ہیں وہ تو اللہ نے معاف کر دی، 4-5 دن 8 دن 10 دن جتنے بھی ہوں اس کی نمازیں تو معاف ہیں، لیکن اگر رمضان میں ایسے ایام آ جائیں تو ان کے روزوں کی قضا بعد میں کر لینا ہے. اب ازواج مطہرات کیا کرتی تھی کہ جو روزے ان کے چھوٹ جاتے تھے رمضان میں وہ بعد میں شوال میں کسی مہینے میں روزے رکھ لیتی تھی، لیکن اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئے
اور شعبان آنے تک وہ رکھے نہیں گئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ ان روزوں کی قضا شعبان میں کر لیا کرتے تھے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جن کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے تھے اور اگر انہوں نے ان کی قضا کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی کی کب موت آ جائے. اس لیے ہمارے ذمے کوئی روزہ فرض ہے، ہماری قضا نمازیں باقی ہیں، یا کسی کا قرضہ ہے، کچھ لین دین ہے، ان کو ادا کر کے ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ایک کوئی مجلس ایسی بھی ہوگی انشاءاللہ کہ جس میں ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں کہ اپنی زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہیں، جو روزے چھوٹے ہیں، جو اعمال چھوٹے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف روزہ نماز ہی نہیں ہے، ان کی تلافی ہمیں کر لینا چاہیے. ان کی تلافی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سلسلے میں بھی ہم ایک دن انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی میں آپ سے سردست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی رجب کا آخر ہے، 2-4 دن باقی ہیں، اور اس کے بعد شعبان آنے والا ہے. تو ابھی ہمارے سامنے 1 مہینہ مکمل باقی ہے. اس لیے اسی وجہ سے ہم نے یہ عنوان اب اختیار کیا تاکہ ہماری ماں اور بہنوں کو بعد میں بتانے کے بجائے ابھی معلوم ہو جائے. اور اسی لیے عنوان کے اندر یہ بھی بڑھا دیا گیا کہ رجب اور شعبان میں عورتوں کے کرنے کے کام، اس لیے کہ بعض کام ان سے متعلق، تو لہذا جو روزے وہاں چھوٹ گئے ہیں آپ ان کی قضا یہاں کر لیں. اور اسی میں اگر آپ کے شوہر کے روزے چھوٹ گئے تھے، کسی وجہ سے بیمار تھا، عذر ہوتا، یا ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، آپ ان کو بھی ترغیب دے دیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوسروں کو بھی پہنچائیں. یہ بات میری طرف سے بعض عورتوں کو جب پہنچی تو الحمدللہ ابھی قریب میں ایسا ہوا کہ بعض ہماری بہنوں نے، عورتوں نے روزے رکھنا شروع کیے. تو دوسری عورتوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا ابھی روزہ کیوں ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رمضان کے روزے تھے، اتنے روزے تھے، میں رکھ رہی ہوں. تو بہت سی بہنوں نے کہا کہ بھئی بہت اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، میں بھی روزہ رکھوں گی. اب دوسرے دن کچھ اور عورتیں رکھ رہی ہیں، تیسرے دن کچھ اور. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ماں اور بہنیں جو یہاں آتی ہیں، آپ ابھی سے کوئی منصوبہ بنا لیں. آپ اگر لگاتار وہ 2-4-5 روزوں کو اگر آپ رکھ لے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتی تو ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن چھوڑ دیں، دوسرے دن رکھ لیں. اس طرح اگر آپ محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں آپ اپنی رشتہ دار خواتین کو، اپنے بہنوں کو، ماؤں کو، پڑوسنوں کو، دوستوں، جو سہیلیوں کو اگر آپ تلقین کریں، بتائیں کہ بھی آج یہ بات آئی ہے، اور بلکہ ہر بات کا مذاکرہ ہونا چاہیے. یہاں جو بھی بات ہو آپ جا کر اسے دوسروں تک پہنچائیے. اسی لیے میں بھی آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. دیکھیے ہم کچھ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے. خدا نے دین کا علم دیا، کچھ الفاظ ہمیں پڑھنے اور لکھنے کی اللہ نے توفیق دی، بولنے کی توفیق دی. یہ میرا فرض ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے علماء کا فرض ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، آپ تک دین پہنچاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ قربانی دے کر یہاں تشریف لاتی ہیں. اس لیے آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں جو بھی بات آئے آپ اس بات کو جا کر کے آپ کی رشتہ دار بہنوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسنوں کو بھی پہنچائیں اور ان میں بھی ایک ماحول بنائیں. آپ کوشش کریں آپ کی کوئی خاندان کی کوئی خاتون جس کے گزشتہ سال کے یا اس سے پہلے سالوں کے روزے ان کے ذمے ہوں اور ان کی قضا نہ ہوئی ہو، تو آپ وہ رمضان سے پہلے وہ ادا نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو بلکہ ان کو ادا کر لیا جائے. اس لیے میری ماں اور بہنوں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ روزوں کی قضا کر لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ضمن یہ بھی بول دیتا ہوں کہ جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اگر بلوغ کے بعد رمضان وہ نماز کی پابندی نہیں رہی، اب کسی نے 20 سال میں نماز شروع کیا، 25 سال میں شروع کیا، تو اب وہ حساب لگائیں کہ بھئی میرے اوپر نماز کب فرض ہوئی.
ایک کاپی لیں، قلم لیں، اور انشاءاللہ ہم بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک چارٹ بنا کر کے آپ کو انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچائیں گے، آپ اسے لے کر اس کے مطابق عمل کریں۔ تو ہم بھی بنائیں گے، آپ بھی ایک کام کیجئے، کاپی لیجئے، اس میں نوٹ کیجئے کہ کتنے سالوں کی نماز میرے ذمہ ہے، کتنے مہینوں کی نماز میرے ذمہ ہے، اب ان کا ایک حساب بنا کر کے آپ لکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر میری 1 سال کی نماز ہے، اتنی فجر کی اتنی نمازیں ہیں، ظہر کی اتنی ہیں، عصر کی اتنی ہے، اب ان نمازوں کا ایک نظام بنا کر آپ ایک چارٹ بنا لیں اور اس میں کالم بنا لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کالم بنا لیں اور نمازوں کی تعداد لکھ لیں، اور آپ جب روزانہ نماز پڑھیں گی تو آپ ایک کام کیجئے، فجر کی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ رہی ہیں، اور آپ زندگی کی ایک نماز کی قضا بھی کر لیجئے ساتھ ساتھ، اور ظہر پڑھ رہی ہیں ایک اور ظہر کی قضا کر لیجئے، عصر پڑھ رہی ہیں ایک اور ظہر عصر کی قضا کر لیجئے۔ اس طرح اگر کریں گی تو آپ کی بہت سی نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی خاص وقت ہے، شام میں، صبح میں، شوہر چلا گیا، بچے اسکول کو چلے گئے، آپ فری ہیں، آپ ایک کام کیجئے، وضو کیجئے، ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مصلی پہ چلے جائیں، سامنے کاغذ قلم رکھ لیں، کاپی رکھ لیں، اور آپ جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء روزانہ جتنی نمازیں قضا کر سکتی ہے میری ماں اور بہنوں ادا کر کے فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک نماز کے چھوڑنے پر بھی اللہ جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے ایک نظام بنا لیں، اور ایسے ہی ہمارے ذمے جو چیزیں ہیں، جو عمل ہیں، ان کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے شعبان کا، وہ ہے تلاوت قرآن۔ علماء نے فرمایا ہے کہ شعبان کا رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، لیکن شعبان کا بھی رمضان قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شعبان قاریوں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ تراویح سنانے والے قرآن یاد کر رہے ہیں، لوگ رمضان کے لیے قرآن یاد کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات یہاں درمیان میں یاد رکھ لیں، رجب اور شعبان میں بہت سے عمل اللہ نے ایسے رکھے ہیں جس سے رمضان کی تیاری ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے یہاں روزہ بھی ہے، یہاں جو شب برات میں جاگنا بھی ہے، نفلیں بھی ہیں، کیوں؟ تاکہ رمضان کی مشق ہو جائے۔ ابھی سے ہم تھوڑی تھوڑی عبادت کی عادت کر لیں گی تو کر لیں گے تو بعد میں چل کے ہمیں رمضان میں عبادت کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے رمضان سے شعبان میں خصوصیت سے تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ ویسے روزانہ ہمیں آدھا پارا، 1 پارا، 2 پارے، اور اگر نہیں ہو سکتا پاؤ پارا، اور اگر نہ ہو سکے یہ 2 رکوع، کم سے کم 1-2-4 رکوع ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ تو شعبان کا ایک عظیم عمل، ایک اہم عمل تلاوت قرآن پاک بھی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ماحول بنائیں، اپنے گھر کے اندر ایک نظام بنائیں، فجر کے بعد آپ بیٹھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اپنی بچیوں کو، بچوں کو، شوہر کو، ان کو بھی کہیں، ایک ماحول بنا کر کے بیٹھیں، رات میں بھی بیٹھیں، دن میں بھی بیٹھیں، اور دن میں 1-2 مرتبہ ایسا کریں مجھے قرآن پڑھیں۔ اور اگر جن دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے وقت میں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچیں کہ میرے ذمہ نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کا جب وقت آئے چاہے نماز نہ ہو، آپ وضو کریں، مصلی بچھائیں، اور تسبیح لے کر آپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ نماز پڑھتی تھی، اتنی دیر آپ ذکر کریں۔ یہ ماحول گھر کے اندر بنائیں۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ہم نے جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی، کہی اور سنی گئی ہیں، ان پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی اللہ پاک اسے معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے یہاں سننے سنانے کو آنے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہمیں آنے والے رمضان کی بہتر سے بہتر تیاری کی سبیلیں اللہ تعالی ہمارے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔